اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین، آج ہم 30 آیات میں سے تیسری آیت کا بیان کرتے ہیں، جن سے مرزا غلام احمد قادیانی ناکام سعی کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ بتلانے کی۔ تو آج کی آیت یہ ہے بل رفعہ اللہ الیہ۔ پہلی آیت کیا ہے؟ یا عیسیٰ انی متوفیک، اس پہ ہم 4 محاضرات دے چکے۔ دوسری آیت کیا ہے؟ فلما توفیتنی، اس پہ تقریباً 7 مجالس ہو چکے۔ یہ تیسری آیت ہے بل رفعہ اللہ الیہ۔ اس کا معنی کیا ہے کہ بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا اپنی طرف، اور اللہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اب اس آیت سے کوئی شخص کم عقلی سے اگر حضرت عیسیٰ کی وفات کو ثابت کرے تو اس کی عقل پہ تعجب آئے گا۔ ہر ذی عقل و شعور سمجھے گا کہ یہ آیت جو حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی میں نص قطعی ہے، کیسے اس سے ان کی وفات ثابت کر رہا ہے مرزا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے عیسائی یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ 3 میں سے تیسرے ہیں، یعنی ان کی الوہیت کو قرآن سے ثابت کریں۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ 3 میں سے تیسرا ہے۔ اب کوئی آدمی پہلے کو چھوڑ کر یہ کہہ دے کہ اللہ کے قرآن میں ہے کہ عیسیٰ 3 میں سے تیسرے ہیں، تو یہ اسی طرح اس آیت سے جس میں اللہ تبارک و تعالی رفع عیسوی کا ذکر کر رہے ہیں آسمان کی طرف اپنی طرف، اس کو حضرت عیسیٰ کی وفات کی دلیل بنانا یہ ایسے ہی ہے۔ اب پہلے اس کے کہ ہم اس پہ رد کریں یا اس آیت کے مضمون پہ بحث کریں، مناسب یہ ہوگا کہ ہم مرزا صاحب کے استدلال کا اختصار آپ کو بتا دیں، تاکہ آپ اس دلیل کے ضعف، کمزوری، اور اسے بھی یہی سمجھیں کہ یہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور دلیل ہے۔ مرزا صاحب اضالہ اوہام میں باری تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے بل رفعہ اللہ، اس کے تحت لکھتے ہیں جاننا چاہیے کہ اس رفع سے مراد وہ موت ہے جو عزت کے ساتھ ہو۔ پھر سنیں کہ اس رفع سے مراد وہ موت ہے جو عزت کے ساتھ ہو۔ اب رفع سے موت مراد لینا جو عزت کے ساتھ ہو، یہ نہ لغت میں ہے، نہ نقل میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ تفسیر میں، نہ سلف کا قول ہے، نہ خلف کی رائے ہے۔ یہ مرزا صاحب کا استدلال ہے، اندازہ کر لیں۔ اب آگے دیکھیں قیاس کس پہ کر رہے ہیں، جیسا کہ دوسری آیت اس پر دلالت کر رہی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ادریس کو بلند مقام پہ، اونچے مقام پہ
اٹھا لیا، بلند کر دیا۔ اب آگے یہ لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، لہذا یہ امر ثابت ہے کہ رفع سے مراد اس جگہ موت ہے، مگر ایسی موت جو عزت کے ساتھ ہو، جیسا کہ مقربین کے لیے ہوتی ہے کہ موت کے بعد ان کی روحیں علیین تک پہنچائی جاتی ہیں، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اب آپ دیکھیں کہاں کی آیت کہاں مقام ہے۔ مولانا ابراہیم میر نے بہت خوبصورت اس ذیل میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب کا اصل مقصود یہ ہے کہ اس آیت بل رفعہ اللہ، اس سے حضرت عیسیٰ کی رفع آسمانی ثابت نہ ہو۔ اسی لیے کئی دفعہ مرزا صاحب کہا کرتے تھے کہ جسم عنصری سے کے اٹھائے جانے کی کوئی دلیل نہیں، یہ مرزا صاحب کا قول نقل کر رہے ہیں، اور نہ ہی آسمان کی تصریح ہے، تو پھر ضرور رفع روحانی اور عزت کی موت مراد لی جائے گی۔ یہ ہے مرزا صاحب کا استدلال۔ اب ہم اس پہ اپنی ایمانی بحث کرتے ہیں، نقاش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ بل رفع اللہ الیہ، اس سے پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو دو آیتیں جن میں ان کے رفع کا ذکر ہے، ایک تو یہی آیت ہے اور دوسری آیت آل عمران کی ہے، جس میں اللہ نے ان کو خوشخبری دی تھی جب دشمنوں نے ان کو قتل و سلب کرنا چاہا، تو اللہ نے خوشخبری دی، تسلی دی عیسیٰ کو، یا عیسیٰ میرا بھی تم دیکھنا حسن تدبیر، میری تدبیر بھی دیکھنا، ان کا مکر تو یہ ہے تجھے مار دیں اور سولی دیں، اور میری تدبیر یہ ہے کہ میں تمہیں اٹھا لوں۔ اب دیکھو کتنی واضح بات ہے، اور رفع کا معنی متعین ہے، موت ہے ہی نہیں۔ لیکن ابھی تھوڑے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے کہا متوفیق، تیری توفی کرنے والا ہوں، رافعک، اٹھانے والا ہوں، مطہرک، تیری تطہیر کرنے والا ہوں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے عیسیٰ کو ان کی جان بچانے کی، اور پھر ان کے دشمنوں کے ذلیل و خوار ہونے کی، یہ خوشخبری ہے کہ یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس آیت سے پہلے کیا ہے۔ ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم بلکہ ہر عقل مند کے قول کو سمجھنے کے لیے بھی سیاق و سباق کا جاننا ضروری ہے، کس کانٹیکسٹ میں وہ بات کہہ رہا ہے، اس سے پہلے کیا بات کہی ہے، بعد میں کیا۔ یہ تو دنیا میں عقل مندوں کی بات سے نتیجہ صحیح اخذ کرنے کا طریقہ ہے۔ اب اس سے پہلے دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ نے یہاں پہ یہودیوں کا ایک دعویٰ ذکر کیا۔ کیا دعویٰ؟ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کا دعویٰ تھا کہ یقیناً ہم نے قتل کر دیا۔ اب قتل کسے کون ہوتا ہے؟ روح قتل ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں، بیوقوفی ہے جو یہاں کے روح قتل ہوتی ہے۔ اور قتل کون ہوا؟ مسیح، اور آگے فرمایا عیسیٰ، اور آگے فرمایا ابن مریم۔ اب یہ تین چیزیں کس کا بیٹا ہے؟ وہ مریم کا، اس کے باپ کی طرف نسبت نہیں، باپ ہے ہی نہیں۔ اور ہے کون وہ؟ عیسیٰ، اس کا نام ہے۔ مسیح ان کا ایک لقب ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اس تین چیزوں کو ذکر کرنے سے متعین ہو گیا کہ یہاں پہ کس کا ذکر ہوگا؟ ذکر ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم کا، اور اسے ہی قتل کرنے کا یہودیوں نے دعویٰ کیا۔ تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات کیا اللہ نے فرمائی؟ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ انہوں نے اسے یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو
جس کا دعویٰ کیا تھا قتل کا، اللہ نے نفی کر دی. وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کر سکے نہ سولی دے سکے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. پھر اللہ نے فرمایا کہ یقینی طور پہ وہ انہیں قتل نہیں کر سکے. تو پھر ہوا کیا؟ بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنی طرف رفع فرما لیا. یہ یقینی وہ امر ہے جو واقعہ ہوا، جس کے رد کے بعد اللہ نے صحیح امر جو تھا بل کے بعد ذکر کیا. اب بل سے پہلے قتل و صلب کا ذکر تھا، اس کی نفی اللہ نے کی. بل کے بعد رفع کا ذکر تھا، اس کا اثبات اللہ نے کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو رفع موت اور قتل اور صلب کے خلاف ہے، اس کا معنی موت ہو سکتا ہے؟ عقل کی بات کریں. اس لیے میں قادیانی مربیوں کو آج یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے مؤسس اور بانی کی دلیل کو سمجھیں. کیا دلیل ہے یہ؟ کہ اللہ قتل و صلب کی نفی کر کے رفع کا اثبات کر رہے ہیں، تو آپ کے مؤسس اور بانی رفع سے موت ثابت کر رہے ہیں. ہے کہ نہیں نامعقول بات؟ یعنی عقل مندوں کے کلام ایسے ہوتا ہے، والعیاذ باللہ. تو اب آپ دیکھیں مرفوع کون ہوا؟ وہ جس کے قتل کا یہودیوں نے دعویٰ کیا، وہ جس کے قتل و صلب کی اللہ نے نفی کی، وہ جس کی یقینی نفی اللہ نے قتل کی. وہ کون ہے؟ وہ ہے عیسیٰ ابن مریم. اب آپ جسد عنصری کہتے ہیں، نہیں ہے مرزا صاحب. تو یہ سراسر ایک حماقت اور سفاہت ہے کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں اور آپ جسد عنصری کہہ رہے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ مرفوع ہونے والا عیسیٰ ابن مریم ہے، بغیر جسم کے ہے وہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تعین ہو گیا کہ المسیح عیسیٰ ابن مریم اس کا رفع ہوا. کس نے کیا؟ اللہ نے. کس اللہ نے؟ جو عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، قدرت رکھتا ہے ان کے رفع پہ، اور حکمت ہے اس کی کہ تمام انبیاء میں سے صرف حضرت عیسیٰ کے رفع کا اللہ نے اختیار کیا. اب یہ سادہ سی بات ہے جو ہم نے ذکر کی. تو قرآن کریم میں اولاً حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہودیوں کا دعویٰ نقل ہوا، پھر ثانیاً یہودیوں کے دعوے کی نفی ذکر ہوئی، پھر تیسرے ثالثاً یقینی نفی قتل کی ہوئی، رابعاً پھر قرآن کریم نے حضرت مسیح کے رفع سماوی کو ثابت کیا کہ اپنی طرف اللہ نے اٹھایا. اور اللہ جب بھی اپنا ذکر کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، من فی السماء، جو آسمان میں ہے وہ اللہ، اس سے تم امن میں ہو گئے ہو. اس ظالموں، اگر اللہ چاہے تو تمہیں زمین میں دنسا دے اور زمین تھرتھرانے لگے. پھر آگے ہے ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا، اگر اللہ چاہے تو تمہیں اتنی تیز و تند ہوا تم پہ چلا دے کہ پھر تمہارا کوئی نام و نشان بھی اس دنیا سے مٹ جائے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تم دیکھو کہ اللہ کی پکڑ کیسی ہے. تو میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ قادیانیوں اپنے مؤسس کی دلیل دیکھو. نہ قرآن پہ، نہ حدیث پہ، نہ امت مسلمہ کے کسی طبقے کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت جو نص ہے قطعی طور پہ حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی پہ، کیونکہ جس شخص کو یہود قتل نہ کر سکے وہ شخص عیسیٰ تھا، جسد عنصری کے ساتھ عیسیٰ تھا، اور اسی کا اللہ نے رفع فرما دیا. اب آپ کس طرح اس کی موت کو یہاں سے صاف کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. پھر ساتھ ہی انہوں نے ایک یہ دلیل پکڑی کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ فرمانا
کہ رفع اللہ عزت کے ساتھ موت ہے۔ یہ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ ذکر عیسیٰ کی روح کا نہیں ہو رہا، نہ عیسیٰ کی موت کا ہو رہا ہے، عیسیٰ کو بچانے کا ذکر ہو رہا ہے، شخصیت عیسیٰ کو، اور پھر ان کے اللہ کی طرف اٹھانے کا ذکر ہو رہا ہے، پھر اللہ کے عزیز و حکیم ہونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ سب قرائن ہے اس بات کے کہ شخص عیسیٰ کا رفع ہو رہا ہے۔ پھر جو یہ کہا کہ حضرت ادریس کی طرح رفع درجات، اللہ کے بندو کچھ خدا کا خوف کرو۔ حضرت ادریس کے بارے میں ہے وَرَفَعْنَاهُ، ہم نے اس کا رفع کیا، اور آگے ساتھ ہے مَكَانًا عَلِيًّا، بلند مقام پہ۔ تو اللہ نے خود وہاں پہ رفع درجات کا ذکر کر دیا مکان علیہ کہہ کے، اور یہاں کیا کہا؟ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو وہاں پہ رفع کا معنی رفع درجات، اور یہاں پہ رفع کا معنی عیسیٰ علیہ السلام کا سماوی رفع۔ اور پھر عیسیٰ کا رفع قرآن حکیم میں کس طرح ذکر ہوا، اس پہ مفسرین کی کیا رائے ہے؟ بحر محیط میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی اور تطہیر کی تفسیر کیا ہے؟ یہ چاروں ترتیبار خبریں فصاحت کلام کی اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ کا یہ فرمانا، یا عیسیٰ انی متوفی رافع مطہر وجاعل الذین اتبعوک، یہ چاروں چیزیں ترتیب وار اللہ نے ذکر کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں تمہاری توفی فرمانے والا ہوں، یعنی یہ لوگ تمہیں قبضے میں نہیں لے سکتے، میں قبضے میں لینے والا ہوں۔ اب آپ بتائیں، ان کا دجل و فریب وہی توڑ دیا اللہ نے، ان کو رسوا کر دیا۔ اللہ کا مکر ان کے مقابلے میں خیر الماکرین کا مکر ہے جو غالب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کیا کہی قبضہ لینے کے بعد؟ ساتھ فرمایا رافعک الیہ، کہ میں تجھے اپنی طرف، اپنے آسمان کی طرف، یہ صاحب بحر محیط تفسیر کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ ثانیاً انہیں اپنے آسمان اور ملائکہ کے مقام اور عبادت گاہ تک پہنچائے گا، اور وہ اپنے رب کی طویل عمر عبادت کریں گے۔ ثالثاً وہ آسمان پر رفع سے ان کی کفار سے تطہیر عام کر دے گا۔ یہ مفسرین کہہ رہے ہیں جو تمام زمانوں کو شامل ہے، زمانہ رفع میں بھی تطہیر ہو گئی، پھر زمانہ نزول میں بھی ان کی تطہیر ہوگی۔ تو یہ عظیم بشارت ہے کہ وہ کفار سے اول تا آخر مطہر رہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی ان کا رفع ہے، پھر جب وہ زمین پر اتریں گے تو عام اہل کتاب ان پہ ایمان لے آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کوئی لمبی چیزیں ذکر نہیں کی، صرف قرآن اس آیت کا تھوڑا سا ما سبق اور مفسرین کے بعد اقوال کو ذکر کیا، اور پھر اس کا ابطال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ادریس کے رفع پہ قیاس کرنا یہ بھی باطل امر ہے، غیر صحیح امر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسے جیسے مقربین کی روحیں، تو مرزا قادیانی نے تو خود رفع کا معنی یہ تسلیم کر لیا کہ وہ اوپر کو جانا ہے اسی رفع سے، تو پھر ان کو موت پہ حمل کرنا تو سراسر خود اپنی ہی بات کا نقل کرنا ہے۔ پھر سورہ قمر کی ایک آیت جہاں آخرت میں اہل جنت کا ذکر ہے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ سورہ قمر میں ہے۔ تو آخرت کی اس خبر کو، اس بشارت کو دنیا پہ فٹ کر دینا، یہ خالص الحاد فی آیات اللہ ہے۔ تو یہی ہم نے مرزا صاحب کے استدلال کو اور اس کے ابطال کو بھی مختصراً ذکر کر دیا، اور آج کی مجلس میں اتنا ہی کافی ہے
اور ہم کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.